یہی اصلی عربیوں کا ملک ہے، کیونکہ عربی نسل یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس ملک کو آپ نے ہمیشہ خانہ جنگی میں دیکھا ہوگا، لیکن یہاں قدرت کا ایسا حسن چھپا ہے جو آپ کی روح کو ہلا دے گا۔ یہاں کی عام سی لڑکی بھی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ یہ ملک پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج یہاں کا ماحول، نائٹ لائف، عیاشی دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ملک میں تیل کے خزانے ہیں، لیکن کیوں؟ یہ ملک عرب کا کمزور، غریب اور مسکین ترین ملک ہے۔ یہاں کے لوگ آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکیاں باہر کے مردوں سے زیادہ یاری کیوں لگاتی ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اس ڈاکیومنٹری میں آپ کو یمن کی سرزمین کے بارے میں ایسی معلومات ملے گی جو میری جان آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس لیے لائک ٹھوک دو، سبسکرائب کر دو پیاروں۔ یمن، جسے عربی میں المن کہا جاتا ہے، جبکہ رومن میں اسے علیمہ اور جمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مغربی ایشیا کا ایک نہایت حسین اور تاریخی عرب ملک ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوسرے عرب ممالک کی طرح یہاں کوئی بادشاہی نظام قائم نہیں، بلکہ یمن ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوری حکومت موجود ہے۔ یہ گرم عرب ملک اپنی سرحدوں میں بڑا منفرد ہے۔ شمال میں اس کی حدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں، شمال مشرق میں عمان واقع ہے، جبکہ جنوب میں اس کا دامن وسیع ہے، بحیرہ ہند سے جڑتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یمن کی سمندری حدود ایریٹیریا، جبوتی، صومالیہ اور قرن افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں، جو اس کی جغرافیائی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یمن عرب دنیا کا سب سے غریب ترین اسلامی ملک شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں اس وقت تقریباً 3,44,982 افراد آباد ہیں، لیکن یہاں بسنے والے سب لوگ مقامی نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق کل آبادی کا 938% حصہ مقامی عرب لوگوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 37% لوگ صومالی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی 305% مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یمن اپنی آبادی کے اعتبار سے دنیا کے ممالک میں 48ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور اگر بات کریں رقبے کی تو یہ ملک تقریباً 5,30,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یمن رقبے کے حساب سے دنیا کا 49واں بڑا ملک قرار پاتا ہے۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یمن آج 2025 میں بھی اپنی دیسی اور سادہ طرز زندگی پر قائم ہے۔ یہاں آپ کو وہ بلند و بالا لگژری عمارتیں یا جدید طرز کا طرز حیات نہیں ملے گا جو دیگر ہمسایہ ممالک میں عام ہے، بلکہ یہاں کے لوگ آج بھی سادہ مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے چہروں پر خوشی ہے، لیکن ان کی زندگی میں وہ مصنوعی چمک دمک نہیں جو ہم اکثر بڑے ممالک میں دیکھتے ہیں۔ یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، ایک ایسا شہر جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا بلکہ سب سے قدیم اور تاریخی شہر بھی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جو یمن کا ثقافتی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی دل کہلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق کے مطابق یہ شہر آج سے تقریباً 2500 سال پہلے آباد ہوا۔ روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ عرب قوم کی ابتدا بھی اسی سرزمین سے ہوئی تھی، اور پھر یہ قوم وقت گزرنے کے ساتھ ہجرت کر کے دیگر علاقوں میں جا بسی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ آپ نے دنیا میں کئی طرح کے نشے دیکھے یا ان کا ذکر سنا ہو، شراب، وائن، سگریٹ، پان، گٹکا، گانجا، چرس وغیرہ، مگر یمن کی ایک نت نئی داستان ہے۔ یہاں کے لوگ ایک خاص پتے کا نشہ کرتے ہیں جسے قات کہا جاتا ہے۔ قات کے پتے یہاں کی روزمرہ ٹیکنالوجی میں اس قدر گھل مل گئے ہیں کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین، نوجوان مرد، نوجوان لڑکیاں، حتیٰ کہ بچے بھی ان باتوں کو کبھی کبھار اپنی محفلوں کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو معاشرتی رنگوں کا حصہ بن چکی ہے۔ صنعاء کی اصل پہچان اس کی خوبصورت عمارتیں اور منفرد آرکیٹیکچر ہیں جو پورے عرب کی ثقافت سے بالکل الگ اور دلکش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر دیکھنے والے ہر سیاح کو ایک الگ دنیا کا احساس دلاتا ہے۔ اب اگر ہم یمن کے لوگوں کی طرز زندگی دیکھیں تو یہ دبئی، قطر، کویت یا سعودی عرب کے عربوں کی طرح عیاش نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یمنی لوگ عیاشی کرنا چاہتے ہیں تو عموماً دوسرے عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یمن میں شراب بیچنے پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود سالانہ لاکھوں لیٹر شراب چوری چھپے تیار بھی کی جاتی ہے اور غیر قانونی طریقوں سے ملک میں لائی بھی جاتی ہے۔ یمن میں ڈانسنگ بارز نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یمنی نوجوان اپنی خوشیوں کا سامان خود پیدا کرتے ہیں۔ بظاہر تو شہروں میں رات کا ماحول پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کئی خفیہ محفلیں اور پرائیویٹ پارٹیز منعقد کی جاتی ہیں جہاں نوجوان اپنی زندگی کے الگ رنگ جیتے ہیں۔ خاص طور پر بڑے شہروں میں امیر طبقے کے لوگ پوش علاقوں میں ایسی محفلیں جماتے ہیں جن میں موسیقی، رقص اور شراب نوشی خفیہ طور پر کی جاتی ہے۔ یمن میں سر عام ان باتوں پر سخت پابندی ہے، لیکن خفیہ طور پر کچھ لوگ غلط اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ایسے میں جسم فروشی اور ناجائز تعلقات جیسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں،
جو عموماً غربت، خانہ جنگی اور کمزور معاشی حالات کے نتیجے میں پروان چڑھتے ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق کچھ لڑکیاں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے دھندوں میں شامل ہو جاتی ہیں، جبکہ نوجوان لڑکے پرائیویٹ محفلوں میں غیر اخلاقی تعلقات بناتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو دنیا کو کھل کر دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین، یہاں ایک نایاب درخت اگتا ہے جسے کہتے ہیں ڈریگن بلڈ ٹری۔ اس درخت کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب اسے کاٹا جاتا ہے تو اس کی لکڑی سے بالکل خون کی طرح سرخ مادہ بہتا ہے۔ اس درخت کی شکل چھتری جیسی ہوتی ہے اور یہ اپنی انفرادیت کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے پتوں اور لکڑی سے خاص قسم کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں اور اس کے رس کو بعض ایسی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے جنہیں عام حالات میں لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ یمن کی لڑکیاں اپنی قدرتی خوبصورتی، معصومیت اور سادگی کے باعث خاص پہچان رکھتی ہیں۔ ان کی صاف رنگت، بڑی آنکھیں، لمبے گھنے بال اور معاشرتی انداز ان کے حسن کو اور بھی نمایاں کر دیتے ہیں۔ یمنی لڑکیاں مزاج کے لحاظ سے عموماً شرمیلی، وفادار اور گھریلو سمجھی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ محبت میں مخلص اور جذباتی بھی ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یمن کی اکثر لڑکیوں کو غیر ملکی لڑکے زیادہ پسند آتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سمجھتی ہیں غیر ملکی لڑکے زیادہ آزاد خیال، کھلے دل والے اور مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ غیر ملکیوں کے ساتھ تعلق ان کے لیے ایک بہتر مستقبل اور پرکشش زندگی کی امید بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر یمنی لڑکیاں غیر ملکی مردوں کی طرف زیادہ مائل دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں کا مشہور نیشنل میوزیم آف یمن تاریخ کا ایسا خزانہ ہے جہاں یمن کی قدیم وراثت کو محفوظ کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اسی شہر میں موجود گیٹ آف یمن اور الصالح مسجد سیاحت کے ایسے مقامات ہیں جنہیں دیکھے بغیر کوئی بھی سیاح واپس نہیں جاتا۔ یہ دونوں یادگاریں نہ صرف یمن کے ورثے کی علامت ہیں بلکہ آج بھی اپنی شان اور عظمت کی جھلک دکھاتی ہیں۔ اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو صنعاء کا کل رقبہ 256 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 25,45,000 افراد پر مشتمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تاریخی شہر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے، جس سے اس کی عالمی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یمن کی اکثریت غربت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہاں کی شادیاں اس کے برعکس نہایت ہی دلچسپ اور منفرد سمجھی جاتی ہیں۔ دوسرے عرب ممالک کے مقابلے میں یمنی شادیاں اپنی ایک الگ شان رکھتی ہیں۔ یہاں خاص طور پر مرد حضرات شادی کے موقع پر اپنی روایتی پہچان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ وہ سر پر رومال رکھتے ہیں، جسم پر روایتی کندولا اوڑھتے ہیں اور پیٹ کے اوپر ایک خاص قسم کا خنجر باندھتے ہیں، جسے عزت اور روایت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یمنی شادیاں صرف لباس تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہاں کا ماحول بھی اپنی مثال آپ ہے۔ شادیوں میں اکثر فائرنگ کی جاتی ہے اور خوشی کے موقع پر پیسہ بھی کھلے دل سے لٹایا جاتا ہے۔ دوسری جانب عورتیں انتہائی قیمتی اور خوبصورت لباس زیب تن کرتی ہیں۔ دلہن سمیت تمام خواتین نہایت شاندار انداز میں تیار ہوتی ہیں اور ان کا سب سے نمایاں زیور ہے سونا، جو وہ بے دریغ استعمال کرتی ہیں۔ یہی نہیں، کھانوں کے معاملے میں بھی یمن کسی سے پیچھے نہیں۔ یہاں کی شادیاں مندی، مدفون اور اونٹ، بکرے، دومبے اور گائے کے گوشت سے تیار کردہ دیسی پکوانوں کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ شادیوں میں عورتیں اور مرد روایتی رقص کرتے ہیں اور بھرپور انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یمنی شادیاں صرف ایک دن نہیں بلکہ تقریباً 21 سے 25 دنوں تک چلتی ہیں اور ہر دن ایک نئے جوش اور رنگ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں عموماً نقاب پہنتی ہیں اور عبایا ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ یمن میں عورتوں کی عزت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اسی لیے کسی بھی عورت کی تصویر بغیر اجازت لینا بالکل ممنوع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا جائے تو اسے سیدھا جیل کی سیر کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، یمن میں چوری چکاری کے واقعات بھی عام ہیں، لیکن پکڑے جانے پر یہاں کی حکومت سخت ایکشن لیتی ہے۔ چوروں کو نہ صرف سخت سزا دی جاتی ہے بلکہ ان پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ ذرا بات کرتے ہیں یمن کے ایک اور تاریخی اور شاندار شہر عدن کی۔ یہ شہر یمن کا پہلا دارالحکومت تھا اور اپنی خوبصورتی اور جدید طرز تعمیر کے باعث آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ عدن بحر عرب کے کنارے آباد ہے اور اس میں بے شمار ایسے دلکش مقامات موجود ہیں جنہیں دیکھنا ہر سیاح کا خواب ہوتا ہے۔ یہاں موجود ہے یمن کی سب سے بڑی بندرگاہ، جسے دنیا عدن پورٹ کے نام سے جانتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شہر 7ویں صدی عیسوی میں آباد ہوا اور آج بھی اپنی تاریخی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو عدن کا کل رقبہ تقریباً 760 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی 10,80,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یمن کی کرنسی ہے یمنی ریال، لیکن یہ کرنسی عرب دنیا کی سب سے کمزور کرنسی مانی جاتی ہے۔ ایک یمنی ریال کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1.29 ہے اور انڈین کرنسی میں صرف 0.37 کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کو عرب دنیا کا انتہائی غریب ملک کہا جاتا ہے۔
یمن کے ساحل کی بات پر یمن کا سمندر خصوصاً خلیج عدن دنیا کے اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ یہی وہ سمندری گزرگاہ ہے جس کے ذریعے بڑے جہاز، بڑی مشتیں، حتیٰ کہ امریکہ اور یورپی ممالک تجارت کے لیے مال اور اسباب امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس راستے کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی ہے کہ عالمی طاقتیں اس پر گہری نظر رکھتی ہیں، اور ناواقف بات نہیں، اگر یمن کوئی سیاسی فیصلہ کرے تو یہ راستے علاقائی اور عالمی تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بین الاقوامی تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ فیصلے آسانی سے نہیں ہوتے۔ دنیا کے کئی ممالک بالخصوص بڑی طاقتوں کا اس معاملے میں ہاتھ اور دلچسپی ہے۔ یمن کے شمالی علاقے قدرتی حسن کا ایسا شاہکار ہیں کہ کہتے ہیں یہاں کی ہوا میں زندگی ہی کچھ اور ہے۔ یہ علاقے نہ صرف دلکش ہیں بلکہ نسبتاً ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ سردیوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری تک دیکھنے کو ملتی ہے، اور سرسبز اور شاداب وادیوں میں آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یمن کے قدرتی خزانوں میں سے ایک اہم ذخیرہ تھا تیل، جو یہاں سن 1987 میں دریافت ہوا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی شمالی اور جنوبی یمن کی آپسی لڑائیاں۔ ان لڑائیوں نے ہزاروں جانیں نکالی اور ملک کو کمزور سے کمزور تر کر دیا۔ دراصل یمن کی یہ تقسیم محض جغرافیائی نہیں بلکہ مذہبی بنیادوں پر بھی ہے۔ شمالی یمن میں زیادہ تر شیعہ کمیونٹی آباد ہے، جبکہ جنوبی حصے میں سنی کمیونٹی کی اکثریت ہے۔ دونوں گروہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہی خانہ جنگی آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ اسی خانہ جنگی کا نتیجہ ہے کہ یمن آج بھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یمنی عوام کی ایک بڑی تعداد روزگار کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتی ہے تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ موجودہ وقت میں یمن کی معیشت نہایت ہی کمزور اور نازک حالت میں ہے۔ اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے بیرونی طاقتوں کی مداخلت۔ شمالی یمن کی شیعہ کمیونٹی کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ جنوبی یمن کی سنی کمیونٹی کے پیچھے ہے سعودی عرب۔ یہی بیرونی اثرات یمن کے اندرونی جھگڑوں کو مزید ہوا دیتے ہیں، اور اس غریب ملک کے لیے امن اور ترقی محض ایک خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر ہم یمن کی معاشی صورتحال پر نظر ڈالیں تو اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ اس ملک کا سالانہ GDP تقریباً 99.36 بلین ہے۔ فی کس آمدنی کی بات کریں تو یہ محض $503 بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط معیشت رکھنے والے ممالک میں یمن دنیا کے 19 نمبر پر ہے، جبکہ فی کس آمدنی کے لحاظ سے اس کا نمبر اور بھی نیچے جا کر 180واں ہے۔ یمن کا کالنگ کوڈ +967 ہے، اور اس کا انٹرنیٹ ڈومین نیم ہے .yee۔ یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائٹ پر کی جاتی ہے۔ یمن کی سڑکیں کہیں کھلی اور شاندار ہیں تو کہیں بالکل خستہ حال، ایک طرف ترقی کی جھلک اور دوسری طرف غربت کی کڑوی حقیقت۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو نظام موجود ضرور ہے لیکن نہایت ہی خستہ حال۔ اسکول اور تعلیمی ادارے وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ اسی طرح طبی شعبہ بھی نہایت کمزور ہے۔ یہاں اچھے اور ماہر ڈاکٹرز آپ کو شاید ہی کہیں ملے۔ اسی وجہ سے یمنی عوام اپنے علاج کے لیے عموماً سعودی عرب، دبئی اور عمان کا رخ کرتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری پر پوری جان لگا دی ہے۔ آپ کو امید ہے یہ معلومات اچھی لگی ہوگی، تو میری جان سبسکرائب، لائک اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کرو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔